الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں دین کے کاموں کی سنی جاتی ہیں. ایک قاعدے کی بات ہے، دستور کی بات ہے. تجارت کی باتیں تجارت کاموں کے لیے ہوتی ہے، ہدایت کی باتیں ہدایت کے کام کے لیے ہوتی ہے، اور دین کی باتیں دین کی باتیں دین کے کام کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس لیے ہوتا ہے دین کی باتیں تو وہ دین کا کام نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. فائدے کی بات ہے، دین کی باتیں ہم کریں گے، دین کی باتیں سنیں گے تو کیا مقصد ہے کہ دین کا کام کریں گے. یہی نیت ہے، یہی ارادہ ہے، یہی ترتیب ہے. دین کی باتیں سننی ہے اور انشاءاللہ دین کا کام کرتے رہنا. کب تک کرنا ہے کہ جب تک اللہ زندہ رکھے. کیونکہ زندگی کام کے لیے بھی ہے، زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، زندگی کام کے لیے ہے. اس لیے اپنی زندگی کا کام بنا کر دین کا کام کرنا ہے تاکہ زندگی کا پورا نفع آ جائے. زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی باطندگی خودبندگی، یہ زندگی بندگی کے ساتھ ہے تو پھر یہ زندگی اچھی ہے اور اس کا انجام جو اور نتیجہ بھی اچھا ہے. اور زندگی بے بندگی ہے تو یہ پوری زندگی اس کا انجام بھی برا ہے. کیونکہ ہماری زندگیاں ہم کو ایک انجام پر لے جائے گی، ایک نتیجے پر لے جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک بلبلا اٹھا تھا سمندر میں، وہ پھول گیا. سب سمندر میں بلبلے اٹھتے ہیں اور پھوٹے وہ پھوٹ جاتے ہیں. کیا ہوا کیا نہیں، کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک زندگی دی گئی ہے اور وہ ایک نتیجے پر جانے والی ہے. آدمی اس نتیجے کا ذمہ دار ہے. آدمی اپنے نتیجے کا ذمہ دار ہے. یہ بات ہے. اس لیے اپنی ذمہ داری کو سنبھالنی ہے تاکہ زندگی کا پورا پورا نفع. تو اس کو میں کہہ رہا تھا کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی باخندگی خودبندگی، یہ زندگی بے بندگی ہے تو وہ شرمندگی ہے. یہ زندگی بھی برباد ہوئی، زندگی کی نعمتیں بھی ضائع ہوئی اور انجام بھی برا ہوا. یہ حسرت کہلاتی ہے، پچھتاوا کہلاتا ہے. یہ حضرت والی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، دین کا کام دیا ہے، سوچ سمجھ دی ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے انجام کو، اپنے نتیجے کو اچھا سے اچھا بنانا ہے. اس لیے دین کی باتیں سننی ہے کہ زندگیوں کے اندر دین آئے. اس لیے اپنے سننے کو بھی صحیح کرنا ہے کہ ہمارا سننا رواجی نہ بنے. تو ایک ہے پروگرام ہے
بلکہ اپنا سننا صحیح بنانا ہے کہ اللہ کو کون سا سننا پسند ہے، اللہ کو کون سا سننا پسند ہے، تو وہ بتایا ہے ہم کو کہ کون سا سننا پسند ہے، اور یہ بتایا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، کہ میرے بندوں کو بشارت دو، میرے بندوں کو خوشخبری دو۔ کون سے بندے؟ کہ جو اپنے ارادے کے ساتھ اپنی توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، اپنے ارادے کے ساتھ سنتے، جیسے کسی حاجت کی بات سنتے ہیں تو پورے ارادے سے سنتے ہیں، ڈاکٹر کی بات سنیں گے، وکیل کی بات سنیں گے، اور کسی معاملے کی بات سنیں گے، وہ معاملہ پیش آیا ہے تو آدمی پوری توجہ سے اس بات کو سنتا ہے، کیونکہ اس بات کا کوئی نتیجہ آنے والا ہے، ایسے ہی بلکہ اسے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات کو جان سے سنیں۔ اس کو کہا فبشر عباد الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں، بے ارادہ کانوں پر آواز آوے ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں کہ سن رہے ہیں، یہ نہیں، تو ان کو بتا رہے جو ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں، اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کر کے کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مشینوں کے لیے نہیں اتارا کہ اس کو مشینوں میں دوڑو، مشینوں کے لیے نہیں اترا، یہ تو ایک شوق کی بات ہو گئی، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل تو دین اترا ہے دلوں کے لیے، ایمان دل میں ہوتا ہے، اخلاص دل میں ہوتا ہے، خوف دل میں ہوتا ہے، مشینوں میں نہیں ہوتا، اور یہ چیز پیدا کرنے کی ہوتی ہے، اس لیے کہا وہ جان سے بات سنتے ہیں، عمل کے ارادے سے بات سنتے ہیں، اور سن کر کے فیتبعون احسنہ، کہ سن کر کے اتباع احسن کرتے، اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا یہ مطلب ہے کہ جب سننے کے بعد کام کرنے کا نمبر آئے گا، عمل کرنے کا تقاضا آئے گا، تو اپنے عمل کو اللہ کے اس عمل کی وجہ سے اپنے عمل کو اچھا سے اچھا بنا کر پیش کریں گے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی بات سنی ہے، اللہ کی بات سامنے آئی ہے، اللہ کا تقاضا سامنے آیا ہے، تو اس بات کے جواب میں اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کرنا، فیتبعون احسنہ، وہ ہمارا عمل تقاضے کے مطابق ہو جاوے، حکم کے مطابق ہو جاوے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاوے، اتباع احسن، سننے کے بعد اپنے عمل کو اچھا سے اچھا بنانا، جیسے اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی راحتوں کے لیے ہم اپنی چیزوں کو اچھے سے اچھا بناتے ہیں، یہ آدمی کی عادت ہے، اس کا مزاج ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی راحت کے لیے اپنی چیزوں کو اچھی سے اچھی بناتا ہے اپنے طاقت کے مطابق۔ آپ گھر بناؤ گے تو کیسا بناؤ گے؟ ٹوٹا پھوٹا، ٹوٹا پھوٹا، ہاں آرام دہ گھر بنائیں گے، وہ گھر آرام دینے والا، خاندان کو بھی، مہمان کو بھی اچھا سشادہ آرام دینے والا ماحول، ایسی ہر چیز آدمی جو بنائے گا اپنے معیار کے لحاظ سے، اپنی حالت کے لحاظ سے اس کو اچھا سے اچھا بنائے گا، کیونکہ اپنے لیے بنانا ہے، ایک تو بیچنے کے لیے کوئی چیز بنا ہے وہ الگ ہے، بیچنے کے لیے حلوہ بیچنے کے لیے بنایا اور حلوہ گھر کے لیے بنایا، دونوں فرق کرتے ہیں، یہ تو ہمارے گھر کے لیے بنایا اور یہ بیچنے کے لیے بنایا۔ اتباع احسن میں اللہ نے اس بات کی دعوت دی ہے
کہ جب سننے کے بعد کام کرنے کا نمبر آوے، عمل کرنے کا نمبر آوے، تو اپنے عمل کو اللہ کے لیے اچھے سے اچھا بنا، یہ تقاضا ہے کہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ، جس طرح اپنی ضرورت کی چیزوں کو اچھے سے اچھا بنا دو۔ اس طرح اچھے سے اچھے بنانے کی کارروائی کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس کا ترجمہ دیکھنا کہ اچھی طرح کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت یہ ہے کہ اچھی طرح کام کرو، جس طرح اپنی ضرورت کی چیزیں، راحت کی چیزیں اچھی سے اچھی بنا دو۔ ایسے ہی جب دین کا کام آئے، آخرت کا کام آئے، تو اپنے آخرت کے کاموں کو اچھی سے اچھی طرح بناؤ۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی ایک نتیجے پر جائے گی، ایسی نہیں رہے گی۔ زندگی میں گزارے کی کیفیت ہے، یہ گزرتی ہے، یہ گزرتی ہے، اور گزرنے کی نشانی یہ ہے کہ پہلے ہمارا بچپنا تھا، وہ گزر گیا، پھر جوانی آئی وہ بھی گزر گئی، پھر بڑھاپا آیا وہ بھی گزر گیا۔ یہ گزرتے ہیں، گزرتے ہوئے زندگی کو بنا لینا ہے، تاکہ گزر کر کے جب یہ جائے اپنے نتیجے پر تو یہ اچھا نتیجہ لاؤ۔ اس لیے ہم کو آخرت بنانے کی دعوت دی ہے، یہ دعوت ہے، پیغام ہے نبی کا ہمارے نام پر۔ آج کل تو پیغاموں کا زمانہ ہے، آپ کا میسج ہے، آپ کا پیغام ہے، تو ہمارے نام پر پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ ہمارے نام پر یہ پیغام ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا، یہ بشارت ہے، یہ انعام ہے کہ دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، یہاں کی ہر چیز ہمارے لیے ہے، اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے۔ ادنا چیز ہو، اعلیٰ چیز ہو، ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا اکرام ہے۔ تو اس نے ہمارے تقاضے کے مطابق، ہماری راحت کے مطابق ہماری چیزیں پیدا کی۔ پیدا ہونے کے بعد بعض چیزوں کا تقاضا سمجھ میں آیا کہ یہ ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے تھے کہ ان کو کیا کیا تقاضے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے۔ ہاں، اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مانگنے سے پہلے ہمیں چیزیں دی ہے، مانگنے سے پہلے۔ ہم نے نہیں مانگی آنکھیں، ہم نے نہیں مانگی کان، ہم نے نہیں مانگی، اللہ نے۔ کیونکہ ہم کیسے مانگتے؟ ہم تو کہیں نہیں، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہم کیسے مانگتے؟ ان کو اللہ کو معلوم تھا کہ اس کا وجود ہوگا، یہ پیدا ہوگا، اللہ کی قدرت سے، پھر اس کو یہ ضرورت ہے۔ یہ کیوں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم ظاہر کیا، اپنی بخشش ظاہر کی ہے، اپنی مہربانی ظاہر کی ہے ہمارے اوپر۔ پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے، وہ اپنا کرم، اپنی مہربانی ظاہر کرنے کے لیے، ہر چیز جو اس کی پیدائش ہے اللہ کی مہربانیاں، اللہ کے کرم ظاہر ہوتا ہے۔ آسمان کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، یہ سب مخلوق پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ بندوں کو اپنا کرم، اپنی بخشش دینی ہے۔ کیونکہ اللہ کی قدرت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا انسان ہی تو ہے، اور کون ہے؟ یہی سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا۔ کسی سے اللہ باتیں کرتے ہیں، اللہ ہم سے بات کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس یا بنی آدم، ہم سے کہہ رہے ہیں
اے لوگوں، اے ایمان والو، اے آدم کی اولاد، ہم سے خطاب ہے، ہم سے تعلق ہے، اسے ہم پر انعامات بھی بہت زیادہ ہے، ہمارا اکرام بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارا کتنا اکرام کیا ہے اور ہم کو کتنا اونچے لے گئے اللہ دوسرے وقتوں کے مقابلے میں۔ ہاں، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے۔ یہ بات کہ ہم نے ان کا اکرام کیا ہے، اور کسی مخلوق کے لینے کا کہ خلیفہ کا اکرام کیا ہے، حالانکہ وہ معصوم مخلوق ہے، ان کے بارے میں ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے، اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کے اس اکرام کی قدر ہونی چاہیے۔ جب اللہ ہمارا اکرام کر رہا ہے تو کیا ہم اس کی نافرمانی کریں گے، اس کو ناراض کریں گے؟ تو بہت جرم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے۔ اس سے عباس فرماتے ہیں کہ اکرام یہ ہے کہ ہر مخلوق حیوان ہو وہ کھانے میں اپنا منہ لگاتا ہے، آدمی منہ نہیں لگاتا، آدمی ہاتھ سے اٹھا کے کھاتا ہے۔ اس کے چہرے کو نہیں چھپایا کھانے کے لیے، اس کے چہرے کو، اس کے منہ کو کھانے پر نہیں چھپایا۔ بندر منہ سے پانی پیتا ہے، دیکھنا ہاتھ میں ٹھہرائے گا اور پانی منہ سے پیے گا۔ ایسا ہر جاندار وہ اپنے منہ سے کھاتے، منہ سے پیتے۔ آپ کو ایسا ہے کہ نہیں، آپ کا چہرہ نہیں ٹوٹے گا، آپ اٹھا کر کھائیں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اکرام کیا ہے، یہ قدر جانی ہے، ورنہ ہم نے اللہ کے ساتھ کون سا احسان کیا ہے جو ہمارے اکرام کرے؟ لیکن اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کہ اللہ اکرام کرنے میں، نعمت دینے میں، نوازنے میں اپنی طرف سے شروعات کرتے ہیں۔ کوئی مانگے تو بھی، نہ مانگے تو بھی دینا ہی دینا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذکار مسنونہ میں یہ کہتے ہیں، اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها، اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروعات کرتا ہے۔ کسی کا اللہ پر حق نہیں ہے، کسی کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے، اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں، دے تو بھی نہ دے تو بھی، کیونکہ سب اس کے مخلوق ہے۔ لیکن بغیر استحقاق کے، بغیر حق کے بھی اللہ اپنی طرف سے نعمت دینے کا خود ہی شروعات کرتا ہے، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، جو مانگو وہ بھی دے، نہ مانگو وہ بھی دے، بغیر مانگے بھی دے، بغیر مانگے بھی دے۔ جس سے حضور یہ فرماتے ہیں، اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها، اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروعات کرے، حالانکہ کسی کا اللہ پر حق نہیں ہے، پھر بھی دیتے اور دیتے ہی رہتے، کسی گناہ کی وجہ سے ان کو بند نہیں کرتے۔ آپ پھر ادا نہیں کریں گے تو پریشان کر جائے گا، جو بجلی کا بل جو ہے وہ کہنے ہوا ہے تو کنیکشن کٹ، یہ ہوتا دنیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی کنیکشن نہیں کرتا، آنکھ سے گناہ کرے تو یہ کہ اللہ ہو جائے، ایسا ہے؟ ایسا نہیں کرتا۔ کسی کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی نعمت کا کنیکشن کاٹا ہو، ایسا نہیں۔ جی ہاں، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اکرام ہماری طرف کتنے ہیں اور ہماری خطائیں کتنے، گناہ کتنے، کوتاہیاں کتنی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے کسی نے کنیکشن کاٹا ہو، ایسا نہیں۔
بچے گھر کرتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں. وہی کہا کہ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے، اور اکرام میں یہ ہے کہ ہم اس کو چلا رہے ہیں اللہ کے سے، خشکی میں بھی چلا رہے ہیں، سمندروں میں بھی چلا رہے ہیں، سواری سے بھی چلا رہے ہیں، پیدل سے بھی چلا رہے ہیں. عملنا ہوں جلتا سے برکات. اور کیا کیا ہے اکرام نے کہ پاک پاک چیزیں روزی میں کھانے کے لیے، پاک پاک چیزیں استعمال کرنے کے لیے، کوئی ناپاک پلی چیز نہیں دی، کوئی ناپاک پلی چیز نہیں دی. ورزقناہم من الطیبات، ان کو استعمال کرنے کے لیے روزی کے طور پر پاک پاک چیزیں دی، صاف ستھری چیزیں دی، کوئی ناپاک پلیت چیز نہیں، پاک چیزیں. آسمان سے جو پانی آئے گا وہ پاک ہوگا، جو پھل آئیں گے، دانے آئیں گے، گلیوں میں سے سب پاک. آدمی اپنی چیز کو ناپاک بناتا ہے، آدمی اپنی چیز کو خراب کرتا ہے. اللہ خراب چیز دے گا، ناپاک چیز دے گا. رزقناہم من الطیبات، ہم نے آدم کے اولاد کو پاک پاک چیزیں دی ہے روزی کے طور پر، اور حکم بھی یہ دیا ہے کہ پاک پاک چیزیں کھاؤ اور نیک نیک عمل کرو. یہ حکم ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک پاک چیزیں کھاؤ اور نیک نیک کام کرو. یہ رہبری ہے، یہ ہدایت ہے، یہ دعوت ہے ہماری. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام کیا. رزقناہم من الطیبات، اور تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، ان کو بزرگی دی ہے کہ ساری مخلوق ان کے کام کے لیے بنائی ہے. یہ انعام ہے کہ ساری مخلوق ان کے کام کے لیے بنی ہے. یہ کسی مخلوق کے کام کے لیے نہیں بنا ہے، ساری مخلوق اس کے کام کے لیے بنی ہے. زمین سے، آسمان سے لے کر زمین تک تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لگایا. یہ انعام ہے. کوئی مخلوق آپ کے کام سے انکار نہیں کرے. آپ لوہے سے کام لو، لکڑی سے کام لو، جانور سے کام لو، ہاں، زمین کھودو، زمین پر تعمیر کرو، زمین پر سے ضرورتیں پوری کرو، کوئی چیز انکار نہیں کر سکتی. دباؤ میں ہے اللہ سے. کیا ہے؟ اللہ کے دباؤ میں، انسانوں کے لیے. جس کو تصویر کہتے ہیں، تصویر ہے، یعنی اللہ نے تمام چیزوں کو کام میں لگایا. کتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان. ان تمام چیزوں کو کام میں لگایا، ان تمام چیزوں کو نعمتیں بنا کر کے دی اور ان کا قابو دے دیا. اب کوئی چیز جیسے قابو سے باہر نہیں جاتی. ہاتھی پالو تو ہاتھی کام کرے گا آپ کا، اونٹ پالو تو پالتے ہیں ہم. بڑا جانور ہے. کیا ہے کہ تصویر ہے کہ ان کو قابو میں کر دیا. ساری کائنات کی چیزوں کو قابو میں کیا ہے ہمارے لیے یہاں آسمان کے نیچے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کو کیوں بنایا ہے؟ سب چیزوں کو ہمارے لیے بنایا. ہم کو کیوں بنایا ہے؟ ہم کو اس لیے بنایا ہے کہ زندہ رہو، کھاؤ پیو، مر جاؤ. ایسا نہیں ہے تم کما کے روٹی کماؤ، روٹی کماؤ پھر کھا کے مر جاؤ. اس کے لیے بلکہ ایک کام دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، اس کے لیے یہ سارا ہوا. اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام میں کہا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو ساری کی ساری اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ دعوت ہے، یہ رہبری ہے زندگی کے لیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور روز روز ہر آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے. وہ سمجھے یا نہ سمجھے،
جاننے یا نہ جانے اس کا رخ کس طرف ہے کہ اس کا رخ آخرت کی طرف ہے. وہ عدم سے آیا ہے اور آخرت کی طرف جا رہا ہے. اس کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود دیا ہے اور وجود دے کر روز 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 آخرت کی طرف لے جا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تھا تاکہ ہر آدمی کو یہ سمجھا دے کہ جہاں جانا ہے آخرت میں وہ اپنی آخرت بنائے، اپنی آخرت بنائے. کہ دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہے اور گزرگاہ ہے. کیا ہے؟ جیسے پل پر سے لوگ گزرتے رہتے، کسی کو روکا نہیں جاتا لیکن کسی کو ٹھہرایا بھی نہیں جاتا. یہاں رہو، چلے چلو آگے، ٹھہر نہیں سکتے. گزرگاہ ہے تو گزریں گے یہاں سے، اس لیے یہ گزرگاہ بنایا ہے اس کو کہ ہر آدمی یہاں سے گزر کر کے اپنی آخرت میں جائے گا. اس لیے وہ آخرت میں جانے سے پہلے میں ہم نے آخرت بنانے کی یہ دعوت دی ہے. دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا ہے. پھر کیا کرنا ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنائیے. ہاں، یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. دنیا سے دنیا نہ بناؤ. تو بنی ہوئی ہے، وہ بنی ہوئی ہے اور تقسیم ہوئی ہے. امت تقسیم ہوئی ہے ہر ایک کے حصے کی کہ یہ اتنا یہاں رہے گا. جیسے اس کی روزی، یہ بھی تقسیم ہے، اس کے حصے ہے یہاں دنیا میں کہ کتنا لینا ہے. تو یہ تو ہوا ہے. اب جو ہم کو ملا ہے اس سے ہمیں آخرت بنانی ہے. یہ دعوت ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. تو اس کو جو ملا ہے اس سے اپنی آخرت بنائے. صاف بات ہے. وہ یہ اسپیشل کہ جو زندگی دی ہے، زندگی کا جو سامان دیا ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ. یہ سب کے لیے لوگ مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، حاکم حکومت میں، تعلیم تجارت میں، مزدور مزدوری میں، اپنے کاموں میں کہ ہاں اپنے کام کریں کیونکہ وہ ضرورت زندگی سے اس کا تعلق ہے. جن کاموں میں مشغول ہے وہ ضرورت زندگی کہلاتا ہے. ایک ضرورت ہے کہ ہاں اپنی ضرورتیں پوری کرو، لیکن اپنی ضرورتوں میں اس کا دھیان رکھو کہ اپنی ضرورتیں ایسی نہ ہو کہ تو آخرت بھلا دے. اگر اپنی ضرورتوں میں ایسے آدمی لگ گیا کہ اس کی آخرت چھوٹ گئی تو اس نے دھوکہ کھایا کہ جو نفے کی چیز سے وہ کوئی، اور جو کھانا ہونے والی چیز تھی وہ چھوٹے بچے کی طرح سے. شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ہمارے بزرگ ہم کی کتاب میں پڑھائی جاتی کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد نے میرے لیے ایک انگوٹھی بنائی، اچھی قیمتی انگوٹھی. وہ انگوٹھی کے لیے میں جاتا آتا تھا مدرسے میں پڑھنے پڑھانے میں. ایک دفعہ گزر رہا تھا تو ایک آدمی کھجور بیچ رہا تھا چھوٹارے. اس نے کہا یہ بچے من میں ادھر آؤ. وہ بولا کہتے کھجور کھاؤ گے؟ بچہ ہے کہ ہاں کھجور کھاؤں گا. کہ وہ انگوٹھی دے دو، کھجور دے دو. تو انگوٹھی دے دی، کھجور دے دی. یہ دھوکہ، اس کو دھوکہ کہتے ہیں. یہ جو قیمتی چیز تھی وہ کھوئی اور وقتی مزہ کی چیز دے دی. تو کہا میں نے دھوکہ کھایا. یہ قیمتی انگوٹھی تھی وہ تو دے دی اور کھجور دے دی. یہ نہیں پتا کہ انگوٹھی تو کتنی کھجور جا سکتی تھی. کیوں تھا؟ ایسے آدمی اپنے نادانی کی وجہ سے اپنے آخرت کو بگاڑتا ہے اور دنیا کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے ہم کو دنیا کا مقام بھی بتایا، آخرت کا مقام بھی بتایا. دنیا کا کیا مقام ہے؟ کہ دنیا گزرنے والی چیز ہے اور گزارے کی چیز ہے. آدمی سے گزر رہا ہے تو زیادہ بوجھ اپنے ساتھ نہیں رکھتا، ضرورت راحت کے حساب سے چلتا ہے. حج میں جاتے ہیں تو ضروری چیزیں نہیں رکھتی تاکہ سفر میں دقت نہ ہو.
यही मकसद है, ये गुजरने की जगह है। तो हमको बताया कि ये गुजरने की जगह है, ये रहने की जगह नहीं, इसलिए इसको रहने की जगह बनाओ। अगर बनाओगे तो खुद पाओगे। हदीस के बात सुनते हैं, दुनिया दार मंदा दार अल्लाह। दुनिया उस आदमी का घर है जिसका कोई घर नहीं है, तो तुझे कोई घर बनाना है, तो मुझे तो यही रहना है, कहीं जाना नहीं है। और ये ऐसा होगा कि इसका गुजरने होगा, क्योंकि दुनिया रहेगी नहीं, आखिरत बनाई नहीं। इसलिए फरमाया था दुनिया दुनिया दार मंदा दार अल्लाह और मालो मंदा माल अल्लाह। और दुनिया उस आदमी को माल है जिसको माल नहीं है। मैं अपनी मालदारी के लिए माल जमा किया, जैसे आज हो रहा है, माल को मालदारी के लिए जमा कर। माल को मालदारी के लिए जमा करने वाला हमारा ये नादान है। ये बताया, ये नादान है, माल को मालदारी के लिए जमा कर। ये मालदारी के क्यों? ये माल के मजाज ये है, माल एक ऐसी चीज है कि जब तक ये खर्च न हो जाए फायदा नहीं होता। ये बात है नहीं बात कि जब तक ये खर्च न हो फायदा नहीं होता। आपको चाहिए भी नहीं है, आप जेब में पैसे है तो फिर जेब में पैसे होने से काम हो जाएगा। ये नहीं, जेब में से निकालते चाय वाले को तो चाय मिलेगी, कपड़े वाले को तो कपड़ा देगा, खाने वाले को तो खाना देगा। जब तक ये खर्च नहीं होता इसका नफा नहीं होता। ऐसा बनाया है इसको। अब उसको जबरदस्त में बैठे तो क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। जमा करने और हिफाजत की मुसीबत है, इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। इसको संभालना पड़ेगा, दुश्मनों से, हसद करने वालों से, कायदे कानून से इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं रहेगा। तो फायदा हो नहीं रहा है और समझने की जिम्मेदारी है। फायदा हो नहीं रहा और समझने की जिम्मेदारी है। इसलिए कहा कि मालदारी के लिए माल को जमा करेगा जिसके अंदर अकल नहीं। अकल की बात है कि बजाय फायदा उठाने की उसे समझने की जिम्मेदारियां दी और उसको छुपाए रखते हैं कि वो पता न चले। दोस्तों को, ताल्लुक वालों को पता चलेगा, वो मांगेंगे, उधार मांगेंगे, तारक मांगेंगे, नहीं देंगे तो नाराज हो जाएंगे, देने के लिए तैयार नहीं है। तो एक जोड़ा इसमें मालदारी के लिए माल वो आदमी जमा करेगा जिसके अंदर अकल है। ये बात समझाएगी। ये मालदारी के लिए माल नहीं है, जमा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो माल को तो अल्लाह ताला ने हाजत पूरी करने के लिए, राहत लेने के लिए और हुकूक अदा करने के लिए कर दिया। इसलिए उसका जमा करके रखने वाला रोना था। बड़ा आयत मोहम्मद साहब बोला कि माल को आप दुनिया के लिए वो आदमी जमा करेगा जितना बनेगा। मैंने सोचा नहीं एक अंजाम का हो। बार दफा माल ही हाथ से निकल जाता है, कुछ वजह से आदमी मर जाता है, वो धरा रह जाता है। इसलिए कहा कि मालदारी के लिए माल वो जमा करेगा जिसके अंदर अमल हो। माल को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया है? असबाब को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया है? ये दुनिया के असबाब को अल्लाह ताला ने जिस तरह हमारी राहत हाजत के लिए पैदा किया है, ऐसे आखिरत बनाने के लिए पैदा किया। तो तुम आखिरत की तरफ जा रहे हैं, अपनी दुनिया से आखिरत बनाओ। वक्त भी बीमा आता करना होता रहा तेरा बड़ा तंसा नसीबत मेरा दुनिया। अपनी दुनिया से आखिरत बना ले, अपना हिस्सा मत भूल जा, अपना हिस्सा मत भूल जा। सबके हिस्से बनाए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, और अपना भूल गया। ये अपना हिस्सा मत भूल जा, अपना हिस्सा लेके जा, उसके बाद में कोई पूछता नहीं। मुझे तुम्हारा बाका कब इंतजार होता नहीं तो बोल दिया, 14 साल में रहता हूँ, कपड़ा लेकर से लोग चल देते हैं तो एक फरिश्ता वो मिट्टी उठा करके इनको मारता है।
جاؤ اس کو بھول جانا، وہ بھول جاتا کیا بات ہے اماں کی. خوش نصیب ہوتے ہیں اور نیک نصیب ہوتے ہیں جو آپ یاد کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کو. ولدن صالح یدعو له ہے، نیک بیٹا ہوتا ہے تو وہ باپ کے لیے دعا کرتا ہے، ماں کے لیے دعا کرتا ہے، جو اس کے نیک ہونے کی علامت ہے. دعا مانگ رہے ورنہ سب بھول جاتے. یہ سوال ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے اور یہ ذمہ داری ہے. اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب دیے ہم کو. دنیا سے آخرت بنانے کے کیا اسباب ہیں؟ یہ دنیا سے آخرت بنانے کے اسباب ایک تو ایمان ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ پر آخرت پر ایمان لاؤ. ایمان باللہ یوم الآخر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ چاہے گا وہ، جو اللہ کرے گا وہ ہوگا. اگر اللہ نہ دے تو کوئی نہ دے، اللہ روکے کوئی نہیں دیکھتا، اور اللہ دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کی ذات میں سب کچھ ہے، کسی میں کچھ نہیں. یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. تو آخرت بنانے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کرنا ہے. یہ سمجھ کر کے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، کسی کا کچھ نہیں. کیونکہ اللہ اکیلا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے. اللہ اکیلا مالک ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے. اللہ اکیلا متصرف ہے، یعنی ان چیزوں کو استعمال کرنے والا ہے اور دوسرا کو استعمال کرنے والا ہے. ایک ہی ہے وہ ذات اپنے تمام باتوں میں. وحدہ لا شریک لہ، جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کسی صفت میں نہ کسی کام میں کسی کوئی شریک. وہی سب کچھ کرنے والا ہے. اس لیے آخرت بنانے کے لیے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو، اور وہ تعلق بندگی کا ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ بنو، بندہ بن کر کے تعلق پیدا کرو. یعنی اللہ کی طرف سے زندگی میں جو جو ذمہ داریاں آئے ان ذمہ داریوں کو حق سمجھو. یہ حق ہے. مثلا ایمان حق ہے، عبادت حق ہے، انصاف حق ہے، احسان حق ہے. یہ سب چیزیں حق ہے، کرنے کی ہی لے گئی ہے. اس کا یقین کرے گئی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ میری زندگی میں آنی ہے. ایمان آنا، اللہ کا تعلق، کہ اللہ پر یقین آوے، اللہ ہی کرنے والا. اللہ کا خوف آوے. کیا ہے؟ اللہ کا خوف. کہ اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ کے نافرمانی سے بچے. اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو وہ نافرمانی سے کیسے بچے گا؟ آگ کا خوف ہوتا ہے تو آدمی آگ سے دور رہتا ہے، پانی کا خوف ہوتا ہے پانی سے دور رہتا ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے تو دشمن سے احتیاط کرتا ہے. خوف اللہ تعالیٰ کا ہونا یہ ضروری ہے. اس لیے ہم کو خوف کی باتیں سنائی ہے، ڈرنے کی باتیں سنائی ہے کہ اللہ کی یہ سزائیں ہیں، اللہ کی عذاب ہے، اللہ کا یہ معاملہ ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بندوں کو خبردار کرو، میرے بندوں کو آگاہ کرو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں. یعنی تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا اور رحم بھی کروں گا. خالی معافی نہیں، جیسے کورٹوں میں خالی اس کو بری کر دیا، ایک کو بری کر دیا، آگے کچھ نہیں جائیں گے. دیں گے آگے کورٹ میں سے گھر جانے کے پیسے نہیں ہیں، دیں گے پیسے نہیں. بھائی تم بری ہو جاؤ، تمہارا کوئی گناہ نہیں. کیا ہم کو عدالت نے بری کر دیا؟ اللہ اتنا نہیں کریں گے کہ گناہ معاف کر کے بری کریں گے، بلکہ معاف کر کے رحم بھی کریں گے. جیسا کہ صفت ہے کہ معاف بھی کریں گے، رحم بھی کریں گے. تو یہ کہا کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں غفور الرحیم، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور آدمی ایمان کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، چاہے 100 سال کا گنہگار ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ پرواہ نہیں کرے گا اللہ کے تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا دشمن تھا. نہیں، بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا ہے، بڑے بڑے سنتوں کو معاف کیا ہے، ان کو اپنا ولی بنایا، معاف کر کے ولی بنا دیا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر انداز کر دیا. اس لیے کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں. اور یاد رکھو کہ میری سزا بھی بہت سخت سزا ہے.
وہاں نازا بھی ہو عذاب لگے تاکہ اللہ کے تعلق میں ایک توازن قائم رہے، بیلنس قائم رہے۔ اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے امیدوار بھی رہنا ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے امیدوار رہنا ہے۔ اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ہے، ڈرنے کا یہ مطلب مجھے اللہ کا دعا میں حدیثوں میں کہ اللہ مجھے اپنا ڈر ایسا دے کہ وہ تیرا ڈر مجھے نافرمانی تک جانے نہ دے، ایسا ڈر مجھے دے۔ یہ سکھائی ہے یہ باتیں، کیونکہ آدمی دنیا کے اسباب میں لگ کر خوف سے، امید سے، ذمہ داری سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پیش کر کے زندگی کی ذمہ داریاں بھی بتاتے ہیں اور زندگی سنبھالنے کا سامان بھی دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کی ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائے، ان کی زندگی سمجھ جائے، ان کی زندگی سمجھ جائے۔ جیسے آپ اپنے اولاد کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں، میری اولاد زندگی سمجھ ہو، وہ آوارہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، ایسے اللہ پاک کہ ان کو اپنے بندوں سے تعلق ہے، رحم کا، کرم کا، مہربانی کا، رب ہونے کا تعلق ہے۔ اس لیے اپنے بندوں کی زندگی سنوارنے کے لیے یہ چیزیں اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ نے خوف دلانے والی باتیں سنائی، عذاب کی باتیں سنائی، عذاب کی باتیں سنائی ہے۔ عذاب آخرت کا بھی ہے، عذاب دنیا کا بھی ہے، دنیا کا عذاب ادنا ہے، آخرت کا عذاب اعلیٰ ہے۔ اللہ کے اکبر بڑا عذاب کہ وہ وہاں ہے، یہاں ادنا درجے کا عذاب ہوتا ہے، ادنا درجے کی سزائیں آتی ہے، اس سے ڈرایا ہے۔ تو ایک ڈر اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے دلوں میں، تاکہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، بلکہ ڈر کر کے حقوق ادا کرے۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے، اس لیے ایمان سیکھنے کی چیز، ایمان سیکھو، ایمان سیکھنے میں اپنا وقت لگاؤ تاکہ اللہ کی رحمتوں کا بھی ایک اندازہ ہو جائے، اللہ کے عذاب کا اندازہ ہو جائے، اور ان دونوں کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہو جائے، پھر آخرت کے حقوق ادا ہو جائے اور دنیا سمجھ جائے، دنیا سمجھ جائے۔ کیونکہ دین ہوگا تو دنیا سنورے گی، دین نہیں ہوگا تو دنیا خراب ہو جائے گی۔ دین دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سنوارنے کے لیے، دیکھیے پہلے دین کی دعوت ہے کہ اپنا دین اپنے سے مناؤ، اللہ سے تعلق پیدا کرو، خوف پیدا کرو، اپنے اللہ سے رحمت کو امیدوار رہو۔ اس جان مال استعمال کرنے میں جو طریقے اللہ نے دیے ہیں اس کو سیکھو، جان کو کیسے استعمال کرنا ہے، مال کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جان اور مال یہ دونوں اللہ کی امانتیں، ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے ملکیت کے طور پر نہیں دیے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اس دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے امت کو اس غلطی میں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ امت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جان بھی ہماری، مال بھی ہمارا، ہاں ہمارا مال ہے، ہماری زندگی ہے، جانکاری لگا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کی دیا ہوا ہے، ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تمہاری نہیں ہے، تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں، وہ اللہ کی ہوئی ہے۔ اللہ نے تمہیں مانگنے سے بھی دی ہے اور بغیر مانگے بھی دی ہے۔ بات چیزیں مانگی ہے تو مانگنے سے، بات چیزیں بغیر مانگے۔ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے، تو اس لیے ہمارے پاس زندگی ہے، زندگی کا سارا سامان ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ سوال ہے، یہ کیوں دیا گیا ہے؟ اور کسی مخلوق کو نہیں دیا، ہم کو کیوں دیا؟ ہم کو یہ آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دیا۔ سب سے پہلے ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے ایمان کا تعلق پیدا کرو۔ دوسرے نمبر پہ اللہ سے عبادت والا تعلق پیدا کرو کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں جان اور مال کے استعمال کرنے کے طریقے سکھائے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ جان صحیح استعمال ہو، مال صحیح استعمال ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت، اس لیے عبادت کے صحیح طریقے معلوم ہونے سے عبادت ہوگی اور زندگی کا مقصد حاصل ہوگا۔ تیسرا
کہ ہمارا تعلق دنیا کی مخلوق سے بھی ہے، آدمی کا تعلق مال سے بھی ہے، اولاد سے بھی ہے، اور لوگوں سے بھی ہے، دنیا کی چیزوں سے بھی ہے، ان سب چیزوں سے ہمارا تعلق ہے۔ اس تعلق کا کیا تقاضا ہے؟ اس تعلق کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ کا تعلق ہے تو اس کی تو عبادت کریں گے، باقی چیزوں سے تعلق ہے تو کیا تقاضا ہے؟ کہ اگر مخلوق سے ہمارا تعلق ہے، انسانوں سے، غیر انسانوں سے، تو ہم کو حکم دیا ہے اس تعلق کے بارے میں رہبری دی ہے دو باتوں سے، کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہو، احسان سے رہو۔ یہ حکم ہے زندگی کا، انصاف سے رہو، احسان سے رہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تم کو حکم دے گا کس چیز کا؟ انصاف کرنے کا۔ اللہ تم کو حکم دے گا احسان کرنے کا، اسی طرح مخلوق کے ساتھ۔ اگر اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کا معاملہ ہے تو وہاں ایمان ہے، عبادت ہے، اخلاص ہے، کہ اللہ کے معاملے میں تو یہ چیزیں پیدا کرنی ہے، ایمان اور یقین پیدا کرنا ہے، عبادت پیدا ہونی ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے۔ اور معاملہ مخلوق سے ہے تو کہ معاملہ مخلوق سے ہے تو اس میں انصاف اور احسان کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے گا انصاف کرنے کا۔ انصاف ایسی چیز ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انصاف کا حکم دیا، آپ انصاف سے رہو۔ تو لیا دینا بینکم، کہ مجھے حکم ہے کہ میں انصاف سے رہوں۔ انصاف اس لیے کہ انصاف ہونے کی وجہ سے حقوق زندہ رہیں گے، بے انصافی ہوگی تو حقوق پائمال ہو جائیں گے۔ سمجھنا آئی بات؟ انصاف کے ساتھ رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو راضی کرو، کوئی ہلکا ٹیکسی نہ کرے کہ اللہ ناراض، اور اللہ راضی ہوتا ہے اپنے حقوق سے پورا کرنے سے، اس کی عبادت سے اور ایمان سے۔ دوسرا نمبر میں بچوں کا آیا، مخلوق کا آیا، کہ مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ کہ مخلوق کے ساتھ رہنے کے لیے انصاف اور احسان سکھائے، انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں ناپسند۔ تیسرا صورت ہے، ایک پردے میں اپنے سمجھو، دوسرے پردے میں اپنے، یہ دونوں پردے لگا ایسا بنانے، جتنا دوسرے کا ہے اتنا میرا ہے، اتنا میرا ہے اتنا دوسرے کا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انصاف کرنا ہر وقت فرض ہے، جسے ظلم کرنا ہر وقت حرام ہے، ظلم کرنا ہر وقت حرام۔ ظلم کے مقابلے میں انصاف ہوتا ہے، اندھیرے کے مقابلے میں اجالا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کو انصاف کرنے کا حکم دیا کہ دنیا میں کیسے رہو گے، کہ انصاف سے رہے، کہ جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں بھی پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ دوسروں کو۔ یہ زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں کہ اللہ ہے تو ایمان اور اخلاص، یہ اللہ چاہے گا۔ میرے ساتھ ایمان سے اخلاص سے رہو، میرے ساتھ کسی کو طریقے سے پڑھو، میری باتیں میرے لوگوں نہیں بتاؤ۔ اور مخلوق ہے تو مخلوق ہے تو انصاف سے رہو، احسان سے رہو، جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے۔ اور اس سے آگے ہے کہ اپنی طرف سے احسان کرو، اپنی طرف سے مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نے مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اس سے زندگی خوشگوار بنتی ہے۔ احسان اور انصاف سے زندگی خوشگوار بنتی ہے۔ اگر انصاف نہیں ہے، ضرورت ہے کہ زندگی بگڑ جائے۔ احسان نہیں ہے تو ایک دوسرے کا کوئی ہمدردی نہیں، ایک دوسرے کوئی فکر نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ جیسے جنگل کے جانور اس کو اپنے اپنی پڑی ہے،
किसी के कोई पड़ी कुछ मरे लिए अपने अपनी पड़ी, ये ऐसा नहीं बताया। तो हमको जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह के मामले में ईमान है और इखलास का है, और मखलूक के मामले में इंसाफ करना, एहसान करना, इसको अखलाक कहते हैं। सबसे ज्यादा वजनदार चीज जो क़यामत में तोली जाएगी वो आदमी के अखलाक होंगे, उसके अच्छे अखलाक, जिसकी वजह से दूसरों को नफा हो रहा था, दूसरे के नुकसान से बच रहे थे, दूसरों को कोई ईजा नहीं हो रही थी, ऐसा करेगा। इसलिए अल्लाह ताला नबियों के लिए बुनियादी चीजें बताते हैं, एक ईमान बताते हैं, दूसरे अमाल बताते हैं कि जिंदगी को अमाल वाली बनाओ, अल्लाह की इबादत वाली बनाओ, जान से भी ईमान से। और तीसरे नंबर में इसलिए अपनी जिंदगी को अखलाक वाली बनाओ, हमारे अखलाक से, हमारे तौर तरीकों से दूसरों को फायदा हो जाए। जब हम दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले बनेंगे तो जानिबिल्लाह और अल्लाह की तरफ से हमें फायदा पहुंचेगा। ये फायदा है कि तुम अल्लाह के मखलूक के साथ नफे का मामला करो, अल्लाह तुम्हारे साथ नफा का मामला करेगा। फिर हमूमन से हमको मिलती समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आत्मा तुम पर रहम करेगा। तुम जमीन वालों पर खर्च करो अपने माल में से, अल्लाह तुम पर खर्च करेगा। हदीसों में तुम खर्च करो तो अल्लाह तुम पर खर्च करेगा। तुम दूसरों की हाजत पूरी करो, अल्लाह तुम्हारी हाजत पूरी करेगा। तुम दूसरों की परेशानी दूर करो, अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर करेगा। इंसाफ और एहसान ये सिखाया गया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका हुक्म दिया गया। हमारी दावत में भी ये हिस्सा है कि हम इंसाफ से, एहसान से, जानवरों के साथ भी, इंसानों के साथ भी। आपने फरमाया जानवरों के बारे में, ये गूंगे जानवर है, ये अपनी तकलीफ नहीं बता सकते, ये अपनी जरूरत नहीं जारी कर सकते, इसलिए तुम उनके साथ एहसान करो। और इन गूंगे जानवरों के बारे में अल्लाह करो, इनसे काम लेते रहो तो इनका चारा भी दो। आप रहमतुल्लिल आलमीन जिनसे काम ले रहे हो तो फिर इनका हक भी पैसा। तुम्हारे नौकर है, तुम्हारे खादी में जमाने में गुलाम होते थे, ये भी तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारे बच्चे में है, तो इनके साथ तुम शुरू करो। जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनाओ। अब उधर बीमारी होती है, अल्लाह ताला ने इस पर अमल किया। जो कपड़ा वो पहनते थे वो वैसा ही कपड़ा अपने गुलाम को देते। लोग उनको कहते थे आप एक जोड़ा बना लो, ये कुर्ता है, पाजामा है, ये तो कुर्ता बना है और पाजामा दूसरा है, तो उन्होंने वो टुकड़ा अपने गुलाम को पहनाया। ये सूट नहीं बना, जोड़ा नहीं बना, तो मेरे लगे नहीं सकता। ये जो पहनो वो पहनाओ, जो खाओ वो खिलाओ, इसको एहसान कहते हैं। एहसान की जिंदगी अल्लाह ताला ने इस दीन में रखी। हमारे दीन ने हमको अगराज से पाक किया है। किसे पाक किया है? अगराज से। खाली अपने अपने गर्जें लेकर न क्यों, अल्लाह को गर्जें पूरी करना पसंद नहीं। इसमें किसी अमल में ये आदमी की गरज शामिल हो गई तो वो अमल अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इस अमल में इसी गरज अपने बड़ा बंदे की, अपने आबरू की, अपनी इज्जत की, अपनी दुनिया बढ़ाने की कोई भी गरज इसकी अपनी शामिल हो गई तो वो बात अल्लाह से कबूल। इसलिए कहा कि अपना मामला अल्लाह ताला से साफ सुथरा रखो, कोई गरज नहीं, अल्लाह के कामों को बेगरज बन के करो और अल्लाह के मामलों के साथ इंसाफ और एहसान से रखो। इससे क्या होगा? इससे जमीन में भाईचारा कायम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में जाकर भाईचारे की दावत दी, भाई बनाया। यही तरीका है दीन के फरोग का, दीन की तरक्की का कि अपना भाई बनाओ, अपना भाई तलाक दो, अपना भाई तलाक देकर उसकी रहबरी भी करो, उसकी मदद भी करो। हमारे इस्लाम में यही बात है। भाई बनाकर, भाई समझाकर, जैसे तुमने भी करना पड़ा, मेरे भी करना पड़ा, आप कहते हैं आप हमारे भाई हो। हाँ, ये असल जिंदगी है। हदीसों में पूर्ण इबादत अल्लाह
اللہ کے تو بندے رہو، آپس کے بھائی رہو، اللہ کے بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو، یہ تعلیم ہے. سارے لوگ بنی آدم ہے، آدم کے اولاد ہے، سارے لوگ آدم کے اولاد ہے. اس سے بتا دیے بھائی حدیثوں میں سب اعلیٰ اولاد آدم میں ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، یہ سب بات ان کے بھائی کا معاملہ ہو. یہ کیا سکھایا؟ یہ اخلاق سکھایا. تین چیزیں یہ ہماری بنیادی ہیں. ایمانوں میں یقین آ جائے اور اعمال ہمارے صحیح ہو جانے اخلاق کے ساتھ، اور اللہ کے بندوں میں انصاف اور احسان کے ساتھ جینا آ جائے. اللہ کے بندوں میں انصاف سے جیئیں گے، احسان سے جیئیں گے. یہ تین چیزیں نبی کی طرف سے آتی ہیں اور اس کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ تین چیزیں وجود میں آ جاتی ہے تو پھر دنیا کا معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے، دنیا کا رہن سہن صحیح ہو جاتا ہے. مدینہ منورہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، خون ریز جنگیں، خون ریز جنگیں، معمولی باتوں پر، جسے زندگی میں کوئی سکون نہیں تھا، بربادی تھی، حالات بہت بگڑے ہوئے. یہ آپس کے حالات موسم کے لحاظ سے مدینہ منورہ کی فضا ایسی تھی جو لوگوں کو بخار آ رہا. سما یثرب یہ عرب میں مشہور تھا. سما عربی میں بخار کو کہتے ہیں، اور یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے جو بعد میں ختم کر دیا. یثرب کا بخار یہ وجود تھا کہ جو جاتا تھا اس کو بخار آتا، جو جاتا تھا اس کو بخار آتا. مہاجرین ہجرت کرتے ہیں تو وہ بیمار ہو گئے. ابو بکر کو بخار آیا، بلال کو بخار آیا، ایسے لوگوں کو بخار آیا تو بخار سے کمزور ہو گئے. موسم کی خراب، حالات کی خراب، تعلقات کی خراب، یہ سب چیزیں تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو لے کر کے مدینہ منورہ میں ایمان والے، اعمال والے، انصاف والے، احسان والے، یہ باتیں ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ دنیا میں پھیلے گی تو دنیا والوں کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ان کو یقین کے ساتھ جو اپنا لیں گے اپنی زندگی ان کی آخرت جڑ جائے گی. یہ تین چیزیں ان کی آخرت جڑ جائے گی اور ہے بہت آسان سب کے لیے. یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، ایمانوں میں یقین آئے، اللہ تعالیٰ خوف آئے، اعمال صحیح ہو جائیں. یہ جو عبادت کرنے کی طریقے دیے ہیں، جو عبادتیں ہم کو دی ہیں ہماری، وہ عبادتیں ہماری صحیح اعمال سے مراتی ہیں کہ ہمارے اعمال درست ہو جائیں. ہم اعمال کو آج عادت کے طور پر کرتے ہیں یا دیکھا دیکھی کرتے ہیں. مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے وضو کر دیا. دیکھا دیکھی نہیں ہے بلکہ دین کا دار و مدار سیکھنے سکھانے پر. اس لیے ہمارے یہاں تیسرا نمبر کیا ہے؟ تیسرا نمبر ہمارا علم و ذکر ہے. لیکن اس کے بنا کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا. حالانکہ علم و ذکر کی حالت یہ ہے کہ علم اور ذکر یہ دینداری زندگی کے دو پہیے ہیں. جیسے زندگی کو دیندار بنانی ہے، دینداری کی گاڑی میں بیٹھنا ہے تو اس کے پہیے علم و ذکر ہوں گے تو دینداری آئے گی. کہ ہر کام میں علم ہو، یعنی اللہ نے کیا حکم دیا ہے وہ، پھر اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ، جس کو علم و ذکر کہتے ہیں. یہ علم و ذکر کا تعلق زندگی کے ہر حال سے ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اس لیے زندگی میں رنگ نہیں آ رہا ہے اسلام کا. اور محنت مقصد کے لیے ہوتی ہے، محنت کے لیے نہیں ہوتی. کھیتی کی محنت کھیتی کے مقصد کے لیے کہ پیداوار آ رہے. کھیتی کی محنت پیداوار کے لیے، کٹائی کے لیے. محنت کے لیے ہوتی. تبلیغ میں بھی محنت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ محنت ہدایت کے لیے ہوتی کہ زندگی ہدایت پر آ رہے. کس پر آ رہے؟ ہدایت پر آ رہے. اور ہدایت کے لیے علم و ذکر ضروری ہے. علم نہیں ہے تو جاہل ہے، ذکر نہیں ہے تو غافل ہے. تو غافل بن کر جاہل بن کر کیا زندگی ہوگی؟ میری بات سمجھیں، اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
کہ علم و ذکر کے ساتھ زندگی ہوگی مسلمان. اور علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال میں یہ معلوم کرے کہ اللہ کا کیا حکم ہے. اللہ کا کیا حکم ہے. اس حکم کو پورا کرنے میں نبی نے کیا طریقہ بتایا. حکم اوپر سے آئے گا, طریقہ نبی دے گا, کیونکہ اللہ تو عمل کرتے نہیں کرے گا. اللہ تو حکم دیں گے, اللہ تو حاکم ہے, وہ تو حکم دیں گے. اور حکم پورا کرنے کا طریقہ کون دے گا؟ کہ وہ نبی دے گا. کہ نبی کے ذمہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ ہم نے آپ کو اسے بھیجا ہے کہ جو چیز آپ کے اوپر اترے اس کو لوگوں کے لیے عمل کر کے تفصیل سے بتاؤ کہ ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے. تنزیل اللہ کی طرف سے, تبیین نبی کی طرف سے. اترے کی بات خدا کی طرف سے, لیکن بات کو صاف کر کے سمجھایا جائے گا نبی کی طرف سے. اس لیے زندگی کے ہر کام میں دین بنانے کے لیے میرے بھائیوں یہ دیکھو اللہ کا کیا ہوگا اور اس حکم کے پورا کرنے میں نبی نے کیا طریقہ بتایا. تب تو وہ دین بنے گا, نہیں تو رواج بنے گا, عادت بنے گی. ایک عادت پڑی ہوئی ہے وہ کر دے, ایک رواج ہے وہ کر دے. کہ نا ہمارے مذہب میں کوئی رواج بھی نہیں ہے اور ہمارا مذہب کوئی عادتوں کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے, تقاضے پورا کرنے کا نام ہے, حکم پورا کرنے کا نام ہے. پھر اپنی زندگی کو علم و ذکر پر لاؤ. علم و ذکر پر زندگی آئی تو زندگی جہالت میں سے نکل جائے گی. اللہ کے راستے میں نکلنا یعنی جہالت میں سے نکلنا. کیسے نکلنا؟ اللہ کے راستے میں نکل جانا کیسے نکلنا. بہت لوگ کرتے ہیں دونوں سے کیسے نکلے تو دنیا دیکھتے ہیں. یہ ہے ہمارا پھرنا, ہمارا ایسا نہیں پھرنا, بلکہ حیات السلام ایک باغ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا یا اپنی خواہشوں میں سے نکلنا. اس میں نکلنا خواہشوں میں سے نکل گئے اب حکموں پر آ گئے کہ اب خواہشوں والی زندگی نہیں گزاریں گے. تم گھروں میں خواہشیں پوری ہوتی ہے, منچاہیاں ہوتی ہے کہ آپ گھروں میں سے نکلیں گے اور گھروں میں سے نکل کر مشورے سے, حکم سے, طریقے چلیں گے تو اب زندگی حکموں والی بنے گی. کوئی ہمت نہیں کر کہ ہر حال کا حکم یہ ہے, اس کا طریقہ یہ ہے, ہر حال کا حکم یہ ہے, اس کا طریقہ یہ ہے. کیا آپ کسی سے ملنے جائیں گے تو یہ ملیں گے کیونکہ ملنے میں جانے کا حکم ہے, تعلقات کا حکم ہے. کیسے ملیں تو اس کے طریقے بتائے, اس کے طریقے بتائے کہ اسے مناسب وقت پر جاؤ, سلام کرو, اجازت دو, اور امید رکھو کہ اس ملاقات میں کیا ملے گا, اس کی فضیلت بھی یاد رکھو. کیا یاد رکھو کہ فضیلت یاد رکھ کر علم و ذکر کے ساتھ چلنے سے اندر شوق بھی پیدا ہوگا اور عمل صحیح ہوگا. اس لیے ہمارے یہاں فضائل بھی ہیں اور طریقے بھی ہیں. فضائل بھی ہیں, طریقے بھی ہیں. فضیلت یہ ہے, طریقہ یہ ہے. فضیلت یہ اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. یہ زندگی میں جانا ہے. یہ زندگی دینداری کی زندگی کے دو پہیے, ایک علم ایک ذکر, یعنی اپنے علم پر عمل کرنا. اس لیے میرے بھائیوں دین اتنا ضروری ہے. جو وقت فارغ کیا جاتا ہے اسی بڑی غلط ہوئی ہے. یہ غلط زندگی میں سے نکل جانا اور صحیح زندگی کو سیکھنا. اور صحیح زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم زندگی میں آ رہے, ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے زندگی میں آ رہے. پھر اس کی برکتیں ملے گی. ایک آدمی اپنے گھر میں سے نکلتا ہے تو اس کو نکلنے کا طریقہ بتایا. گھر میں سے کیسے نکلو؟ گھر میں سے نکلنے کے لیے دعا کریں گے. گھر میں سے نکلنے کی دعا پڑیں گے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ نکل گیا, یہ دعا پڑھ کر کے نکلا. نکلنا تو ہے, لوگ کام کاج ہے, ضرورتیں ہیں, نکلنا پڑتا ہے دونوں میں سے اپنے کام کے لیے بھی. تو اپنے کام کے لیے کرو, کسی کام کرو, یہ دعا پڑھو. جس کو پڑھ کر کے نکلو تو کیا ملے گا کہ فرشتہ یوں کہے گا کہ تم نے یہ دعا پڑھی سنت, یہ دعا سنت. جب تم نے یہ سنت پر عمل کیا تو اس کی فضیلت ملے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دے دی. اللہ تعالیٰ نے تیری حفاظت کر دی.
اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت پوری کر دی. تو یہی تین چیزیں چاہیے. آدمی کسی کام کہہ رہا تو کام ہو جائے. جی ہاں, اس میں صحیح طریقہ مل جائے, حفاظت ہو جائے. کسی کے کام میں گیا تھا کوئی حادثہ ہو گیا, یہ کچھ اس دعا سے تو نہیں ملے گا. تو نکلنے کا طریقہ بتایا, نکلنے کی وسیلت بتائی. یوں نہیں نکل گئے گھر میں سے, سلام کر کے گھر میں جاؤ تو سلام کرو, اپنے بچوں کو سلام کرو. طریقہ ہے تو سلام کرو گے تو تمہارے اندر, تمہارے بچوں کے اندر محبت پیدا ہوگی. بچے سلام سیکھیں گے, سندر سلام میں سب کی برکتیں کرنا آئے گی. اور نکلے ان کو ذکر کہیے مطلب جو جس حال میں ہو اس حال کا حکم, اس حال کا طریقہ. تو اس سے زندگی کی ہر حالت دین بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ ہر حالت دین بنے گی. دینوں ذکر کا اتنا بڑا ہے, اس لیے میں بھائی کو سیکھنا تو یہی مقصد ہے سیکھنے کرانے کا. کہ سیکھنا دیوانا ہمارا جو ہے وہ ہماری اپنی زندگیوں میں دین لانا ہے. کیا لانا ہے؟ ایمان میں قوت پیدا کرنی ہے. دعوت دے کر کے دعوت دیں گے, ایمان میں قوت آئے گی. جب ایمان میں قوت آئے گی تو ایمان کے تقاضے پورے کرے گا, عبادت کرے گا, دوسروں کا احسان کرے گا, گناہوں سے بچے گا. ایمان میں طاقت آنے کے لیے فائدہ ہوتا ہے. ایمان میں طاقت آئی ہے تو ایمان اطاعت کرائے گا. اگر ایمان میں کمزوری ہے تو اطاعت میں کمزوری ہوگی. اس لیے ایمان کی دعوت, ایمان کی محنت, اس کی وجہ سے زندگی اطاعت والی بنے. جب اطاعت والی بنی تو اطاعت والے طریقے سیکھو. آپ کو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اس لیے میرے دوستوں, علم و ذکر یہ تو ہماری دینی زندگی کے دو پہیے ہیں. اس پر ہماری چلے گی بات. اس لیے اللہ کا یہ راستہ جو ہے وہ خالی پھرنے کا نہیں ہے. پھرنا بھی ضروری ہے, بنیادی کام ہے, لیکن پھرنا اپنے اندر کچھ لانے کے لیے ہے اور کچھ دینے کے لیے. جیسے چکی خالی پھرے گی تو پھر کرے گا, تو کیا کرو گے؟ ڈالیں گے, رانے ڈالیں گے, آٹا بھی ڈالیں گے, دانا ڈالیں گے, آٹا بھی ڈالیں گے, تو پھر کرے گا. یہ تو بچے بھوکے بنے گے, کرتے پھر چلتی رہے گی. اور خالی پھرنے سے دینداری نہیں آتی, بلکہ پھرنا ہے علم و ذکر کے ساتھ. اس کے ساتھ کہ اب یہ سیکھا تھا, اب یہ سیکھیں گے, لوگوں کو یہ سکھایا تھا, اب یہ سکھائیں گے. اس سے زندگی کے حقوق بھی معلوم ہوں گے اور حقوق کی ادائیگی کرانے بھی پڑے گی. دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے حقوق کی زندگی بنایا ہے. ایش آرام کی زندگی گزارنا منع ہے, ایش پرستی منع ہے. حدیثوں میں ایاکم والتنعم, خبردار خبردار, ایش پرست نہ بنو. یہ حکم ایش پرست نہ بنو. ایاکم والتنعم, خبردار خبردار, کوئی ایش پرست نہ بنے. کیوں؟ کہ اللہ کے نیک بندے ایش پرست نہیں ہوتے, بلکہ وہ تو حکم کے دائرہ ہوتے ہیں. جس کی راحت اللہ دے, جتنا آرام اللہ کا اتنا کرے گا, اور اللہ کام بھی کرے گا. جن کا ہے تو دنیا کا سامان ایش کے لیے نہیں دیا گیا, بلکہ دنیا کا سامان ایک تو اپنے حاجت راحت کے لیے دیا گیا ہے, دوسرا حقوق ادا کرنے کے لیے ہے. حقوق میں اللہ کا بھی حق ہے, سب سے پہلا نبی کا بھی حق ہے. نبی کا کیا حق ہے؟ نبی کا ہے کہ نبی کو سچا نبی مان کر ان کی سنتوں کی پیروی کرو, ان کی سنتوں پر اپنے آپ کو چلاؤ, ان کی سنتوں پر, ان کے طریقوں پر اپنے آپ کو چلاؤ. کیونکہ ہدایت کا راستہ سنت کا راستہ ہے. اگر سنت نہیں ہے تو ہدایت نہیں. دوسرے راستے تو آپ کے پیدا ہونے کی دنیا میں, دوسرے راستے, دوسرے طریقے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے تھے. لوگ شادیاں کرتے تھے, لوگ مکان بناتے تھے, کاروبار کرتے تھے, پھیلتے تھے, ہوتے تھے, حکومت یہ سب چیزیں تھی نہیں تھی, لیکن اپنے طریقوں سے تھی, اپنے طریقوں سے تھی یہ سب چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بند نہیں کیا, بلکہ ان کا طریقہ بتایا. شادی اس طرح تجارت کرے, زمینداری زمینداری کرے, شادی اس طرح کرے, خاصی حکومت اس طرح کرے, اس چیز کے طریقے بتائے. وہ علم و ذکر یہ اصل ہے زندگی کو دین پر لانے کے لیے. جیسے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ علم و ذکر یہ تو ہماری دینی زندگی کے دو پہیے ہیں. پہیے نہیں تو گاڑی ڈیر ہو جائے گی, پہیہ بنجر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ گاڑی ڈیر ہو جائے گی, اسپتال ہوگا. جی ہاں, پہیے چاہیے, یہ چاہیے. اس لیے زندگی کو میرے دوستوں علم و ذکر پر لانا ہے.
تاکہ جہالت میں سے اور غفلت میں سے نکل جائے. علم نہیں ہے تو جہالت, ذکر نہیں ہے تو غافل ہے. اس لیے علم بھی سیکھنا ہے, دین کی ضروری باتیں یاد کرنی ہے, سیکھنی ہے, اور اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے تاکہ اللہ کی تابعداری کا ڈر نہ لے. جو اللہ کو یاد نہیں کرے گا وہ اللہ کی تابعداری بھی نہیں کرے گا. اس لیے ذکر کرنے کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو, صبح شام اللہ کو یاد کرو, ہر موقع پر اللہ کا حکم دیکھو, ہر موقع پر طریقہ دیکھو. یہ بھی ذکر ہے, اللہ کی اطاعت, اللہ کا ذکر. کل مطیع ذاکر علماء نے لکھا ہے, ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اس لیے ذکر تعلق صرف تسبیح چلانے سے نہیں ہے, وہ بھی ایک ہے. باقی اصل ذکر کہ زندگی ہماری اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے. اللہ نے حکم کیا ہے, اللہ نے طریقہ بتایا ہے, اس کو جاننا, اس کو سیکھنا, علم و ذکر یہ اصل ہے. اس سے زندگی میں فرق آئے گا کہ پہلے ایسے تھے اب ایسے ہو. جی ہاں, ایک کہ ماحول ہم کو بدلے نہیں, ہماری محنت سے ماحول بنے گا. ماحول ہم کو کیا بنے گا؟ انشاءاللہ ہماری محنت سے ماحول بنے گا. ماحول سے لوگوں کو دین پر جینا آسان ہو جائے گا. اس لیے ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. جیسے لوگ زمین پر چڑھ کے پابندیاں ہو جاتی ہو جاتی پابندیاں ہو جائے, ہاں کچی زمین پر چلتے ہیں, راستے ہو جاتے ہیں چلتے چلتے. ایسے ہم چلیں گے تو راستہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. محنت کرنی ہوئی تو اس محنت سے لوگوں کا دین آسان ہوتا ہے. لیکن اتنا ہی بلکہ اپنی زندگی میں دین آنا ہے کہ اللہ کے فرائض اہتمام سے ادا ہو جائے. کہ اپنے اندر یقین پیدا کرنا کہ کامیابی ایمان سے ہوگی, اور ایمان کے تقاضے کے اعتبار سے اپنی زندگی کے فرائض, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, دوسرے حقوق ہیں, یہ اچھی طرح ادا ہو جائے. جو کہ یہ حقوق ہیں ایسے بندوں کے حقوق ہیں کہ وہ ادا ہو جائیں. اس سے میرے دوستوں ہماری آخرت بنے گی. یہ اصل ہے اللہ کے راستے میں پھرنا, محنت کرنا, اپنی آخرت بنانے کے لیے. میں نے شروع میں پڑھا کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے, وہ آخرت بنانے کے لیے راستہ ہے. ایمان بنے, اعمال بنے, اخلاق بنے, اخلاق بنے, یہ پیدا کرتے ہوئے چلنا ہے. خالی پروگرام پورا کرنا نہیں ہے. پروگرام تو اس کا ایک ذریعہ ہے, ہر کام کے پروگرام ہوتے ہیں, لیکن اپنے پروگراموں کو, اپنے نظام کو دینی بنانا ہے کہ اس میں ایمان آئے, اعمال آئے, طریقے آئے. اس کو سیکھنا ہے. اپنی ذاتی زندگی کی خود حفاظت کرنے کہ میری ذاتی زندگی اللہ کے حکم والی بنے. جس کی اجتماعیتیں ہیں وہ انفرادیت کو سدھارنے کے لیے باجماعت مسلمانوں سے پڑھواتے اللہ تعالیٰ تاکہ ہر مسلمان کی نماز باجماعت ہو جائے. جو اجتماعیتیں ہیں ہماری وہ انفرادیت کو سنبھالنے کے لیے. اگر ہماری اجتماعی مجلسی ہماری انفرادی زندگی سنبھالنے کے لیے تو فائدہ پورا نہیں ہوا. سمجھ نہیں ہوا؟ ہاں, جتنی اجتماعی محنتیں ہیں وہ انفرادی زندگیوں پر اثر ڈالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کیا, چاہنے لگے, آزمانے لگے, آپ زندگی پلٹ گئی. آخرت بنانے والے ہو گئے, حقوق ادا کرنے والے ہو گئے, اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے. انہوں نے اتنا فرماتے تھے کہ اس محنت سے جس کی زندگی بنے گی اللہ اس سے آگے کام دے گا, اور جس کی زندگی نہیں بنی ہے تو اللہ اس سے کام نہیں دے گا. کیونکہ جس پروجے سے جس اوزار سے کام نہیں بنتا ہے وہ پورا نکال دے گا. ایک تو نکال دو, دوسرا کرو کہ بھائی یہ بھی نہیں جیسے کر دوسرا کام. اس لیے کام چل رہا ان سے کام لیں گے جن کی زندگی بن گئی. ایمان میں ترقی آ جائے گی, اعمال میں ترقی آ جائے گی, علم و ذکر کے ساتھ گزرے گی, اپنے آخرت کی کرو. یہ پیدا کرنا ایسے زندگی میں حقوق جو آئے ہیں اس کے ادا کرنے کی طاقت کرو. نہیں تو غفلت آئے گی, جہالت آئے گی. غفلت اور جہالت یہ کفر کی صفت ہے, ایمان کی صفت نہیں ہے. کفر کی صفت ہے غافل ہونا, جاہل ہونا, یہ کفر کی صفت ہے. ایمان کی صفت اللہ کا ذاکر ہونا, اللہ سے ڈرنا, غافل نہیں ہونا. اس لیے یہ باتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے, اللہ سے مانگنی ہے, اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے, اس کی دعوت بھی دینی ہے. انشاءاللہ جو محنت کریں گے اس کی دعوت دیں گے اور اس کا نفع سب سے پہلے ہماری طرف آئے گا. جو ہمارے یہاں سے محنت کریں گے ہم خود ہو جائے تھے, دوسروں کو فائدہ ہو نہ ہو ہم کو فائدہ ہوگا. جیسے تعلیم بیچتا ہے تو اس کو لاभ ملتا ہے, فائدہ ہے. جو اس کی تجارت سے اس کے کاروبار سے اس کا نفع تو ہو گیا. تو یہ ہمارا نفع ہے. اس لیے ہر آدمی اس کام کو اپنے نفع کے لیے کرے, دوسروں کے نفع کے لیے
اپنے نفع کے لیے کرے، اپنے آخرت کے لیے کرے. یہی بات ہم سے کہی گئی ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اپنے آخرت بنانے کی بات کرو تو میرے بھائیوں یہ اپنی آخرت بنانے کی بات ہے. اب جو جتنا میں آگے بڑھے گا اللہ اس کی آخرت کو اتنا آباد کریں گے. اللہ کے یہاں بے حد ہے، بے حساب ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے، اور مؤثر ارادے کے ساتھ اس میں چلتے رہے. تو اس کے لیے تیار ہے، اس کے لیے تیار ہے. یہ کریں اور اپنے آپ کو بہتری کریں. ہم تیار ہیں.